अस्सलाम वालेकुम। इम्तियाज़ अली ताज का हल्का फुल्का मज़ाहिया ड्रामा आपके पेशे खिदमत है। डॉक्टर: जी नहीं बेगम साहिबा, तरद्दुद की कोई बात नहीं। मैंने बहुत अच्छी तरह मायना कर लिया है, सिर्फ थकान है। इन दिनों आपके शोहर गालिबन काम बहुत ज़्यादा करते हैं। बीवी: डॉक्टर साहब, इन दिनों क्या, इनका हमेशा से यही हाल है। सुबह 10 बजे दफ्तर जाकर शाम 7 बजे से पहले कभी वापस नहीं आते। डॉक्टर: जभी तो मेरे ख्याल में इन्हें दवा से ज़्यादा आराम व सुकून की ज़रूरत है। कारोबार की परेशानियां और उलझनें भुलाकर एक भी रोज़ आराम सुकून से गुजारा तो तबीयत इंशाल्लाह बहाल हो जाएगी। बीवी: 20 मरतबा कह चुकी हूँ, इतना काम ना किया करो। नसीब दुश्मना, सेहत से हाथ धो बैठोगे, मगर खाक असर नहीं होता। हमेशा यही कह देते हैं, क्या किया जाए, इन दिनों काम बेतरह ज़ोरों पर है। डॉक्टर: हर रोज़ थोड़ा थोड़ा वक्त आराम सुकून के लिए ना निकाला जाए तो फिर बीमार पड़कर बहुत ज़्यादा वक्त निकालने की ज़रूरत पड़ जाती है। बीवी: ये बात आपने इन्हें समझाई? मैंने कहा, सुन रहे हो डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं? मियाँ: डॉक्टर: जी मैंने इन्हें अच्छी तरह ताकीद कर दी है कि दिन भर खामोश लेटे रहें। बीवी: तो ताकीद क्या मैं नहीं करती, मगर इन पर किसी के कहने का कुछ असर भी हो? डॉक्टर: जी अभी इन्होंने मुझसे वादा किया है कि पूरे तौर से मेरी हिदायत पे अमल करेंगे। बीवी: और दवा किस किस वक्त देनी है? डॉक्टर: जी नहीं, दवा की मुतलिक ज़रूरत नहीं, बस आप सिर्फ इनके आराम व सुकून का ख्याल रखिए। ग़ज़ा जो कुछ देनी है मैं लिख चुका हूँ। बीवी: बड़ी मेहरबानी है आपकी। डॉक्टर: तो फिर इजाज़त। बीवी: फ़ीस मैं आपको भिजवा दूँगी। डॉक्टर: इसकी कोई बात नहीं, आ जाएगी। बीवी ऊंची आवाज़ से पुकार कर: अरे लल्लू, मैंने कहा डॉक्टर साहब का बैग बाहर कार में पहुंचा दीजिए। डॉक्टर: एक बात अर्ज़ कर दूं बेगम साहब, मरीज़ के कमरे में शोरगुल नहीं होना चाहिए। एसाब पर इसका मुज़र असर पड़ता है। खामोशी आपको एक तरह की तकवीत बख्शती है। बीवी: क्या मुझे मालूम नहीं डॉक्टर साहब? आप इत्मीनान रखें, इनके कमरे में परिंदा पड़ना मारेगा। मुलाजिम आता है। डॉक्टर: उठा लो ये बैग। तो आदाब। डॉक्टर और मुलाजिम जाते हैं। बीवी करीब आकर: मैंने कहा, सो गए क्या? मियाँ: बीवी: क्यों, बदन टूट रहा है क्या? कहो तो दबा दूँ? मियाँ: बीवी: सोने को जी चाह रहा हो तो चली जाऊं? अगर पीछे किसी चीज़ की ज़रूरत हुई तो? अच्छा, बुलाने की घंटी पास रखे जाती हूँ। घंटी कहाँ गई? रात मैंने यहाँ मेज़ पे रखी थी। अल्लाह जाने कौन मेरी चीज़ों को अलट पलट करता है। कुंडी की आवाज़ आती है। बीवी: कौन है ये नामुराद? अरे लल्लू, देखियो, ये कौन किवाड़ तोड़े जा रहा है? लल्लू दूर से: सक्का है बीवी जी। बीवी: घर में पहरे बसते हैं जो कमबख्त इस ज़ोर से कुंडी खटखटाता है। अल्लाह मारो को इतना ख्याल नहीं आता घर में कोई बीमार पड़ा है। डॉक्टर ने ताकीद कर रखी है कि शोर गुल ना होने पाए। इससे कह, यही वक्त है पानी लाने का। अच्छी खासी दोपहर होने को आ गई है। कल से इतनी देर में आया तो नौकरी से अलग कर दूंगी। नामुराद को 20 मरतबा कह चुकी हूँ कि सुबह सवेरे हो जाया करे, कान पे जू नहीं रिंगती। मियाँ: अरे भाई, बख्शो अब इसे। बीवी: बख्शू कैसे? ज़रा तरा दो तो ये लोग सर पे सवार हो जाते हैं। मियाँ कराहता है। बीवी: क्यों, ज़्यादा दर्द हो रहा है? लल्लू से कहूँ आकर दबा दे? अरे ये देखो, ये यहाँ अंगीठी पे रखी है घंटी। आप बताइए, आपसे आप आ गई यहाँ। पाँव हैं इसके। ये सब हरकतें इस लल्लू की हैं। कमबख्त ने कसम खा रखी है, कभी कोई चीज़ ठिकाने पे ना रहने देगा। अल्लाह जाने ये नामुराद मेरी चीज़ों को हाथ लगाता क्यों है। लल्लू, अरे लल्लू। मियाँ: अरे भाई, क्यों नाहक गुल मचा रही हो? अंगीठी रात मैंने खुद मेज़ से उठाकर अंगीठी पे रख दी थी। बीवी: तुमने? ऐ है, वो क्यों?
میاں: ننا بار بار بجائے جا رہا تھا، میرا دم الجھ رہا تھا اس لیے۔ للو کمرے میں آتا ہے: مجھے بلایا ہے بیوی جی؟ بیوی: کمبخت، اتنی دیر سے آوازیں دے رہی ہوں، کہاں مر گیا تھا؟ للو: گودام میں ریٹھے ڈھونڈ رہا تھا۔ بیوی: صبح کہا تھا کمبخت تجھے، اب تک ریٹھے نہیں مل چکے؟ للو: جی مہلت بھی ملے، ادھر گودام میں جاتا ہوں، ادھر کوئی بلا لیتا ہے۔ بیوی: ہاں ہاں، بڑا کام رہتا ہے نا بیچارے کو، سر کھجانے کی فرصت نہیں ملتی، بھاگ یہاں سے نکل، جا کے ریٹھے ڈھونڈ۔ للو جاتا ہے۔ بیوی: تو یہ گھنٹی یہاں تمہارے سرہانے رکھے جاتی ہوں۔ میاں: کیواڑ بند کرتی جانا۔ بیوی: پیچھے اکیلے میں جی تو نہ گھبرائے گا تمہارا؟ میاں: نہیں بابا نہیں۔ بیوی: ارے ہاں، یہ تو میں نے دیکھا ہی نہیں، ڈاکٹر صاحب کھانے کے لیے کیا چیزیں لکھ گئے ہیں؟ کہاں گیا ان کا لکھا ہوا کاغذ؟ اے لو، یہ نیچے پڑا ہوا ہے، ابھی کہیں کوڑے میں چلا جاتا تو؟ مالٹڈ ملک، نارنگی کا رس، ساگو دانے کی کھیر، کیا تیار کرا دوں اس وقت کے لیے؟ میاں: جو جی چاہے کرا دو۔ بیوی: اس میں میرے جی چاہنے کا کیا سوال، کھانا آپ کو ہے یا مجھے؟ میاں: ساگو دانہ بنا دینا تھوڑا سا۔ بیوی: بس، اس سے کیا بنے گا؟ یخنی پی لیتے تھوڑی سی؟ دیسی چوزے کی یخنی بنوائی دیتی ہوں، مقوی چیز ہے۔ میاں: بنوا دو۔ بیوی: مگر میں نے کہا دیر لگ جائے گی یخنی کی تیاری میں، چوزا بازار سے منگوانا ہوگا، اس للو کو تو جانتے ہو نا، بازار جاتا ہے تو وہیں کا ہو رہتا ہے۔ تو پھر یوں کرتی ہوں۔ اتنے میں صحن سے پٹ پٹ گاڑی چلنے کی آواز آتی ہے۔ میاں: ارے بھائی، اب یہ کیا کھٹ پٹ شروع ہو گئی؟ بیوی: ننا ہے آپ کا، عید کے روز میلے سے یہ کھلونا گاڑی لے کے آیا تھا نا، اس کمبخت کا دل اس سے بھرتا ہے نہ یہ کمبخت ٹوٹتی ہے۔ ارے میں نے کہا ننے، نہیں مانے گا نامراد، چھوڑ اپنی اس پٹ پٹ کو، جب دیکھو لیے لیے پھر رہا ہے، صاحبزادے کا دل پر ہونے میں نہیں آتا، چولہے میں جھونک دوں گی اس کمبخت کو۔ اتنا خیال نہیں آتا ابا بیمار پڑے ہیں، شور و غل سے ان کی طبیعت گھبراتی ہے۔ میاں کراہتا ہے۔ بیوی: درد کم نہیں ہوا؟ تو میں کیا کہہ رہی تھی؟ کھانے کا پوچھ رہی تھی۔ باہر سے پھر پٹ پٹ کی آواز آتی ہے۔ بیوی: ارے پھر وہی، نہیں مانے گا نامراد، ٹھہر تو جا۔ غصے میں چلی جاتی ہے۔ دور سے بیوی کی آواز آتی ہے: چھوڑ اپنی یہ پٹ پٹ۔ بچے کے رونے کی آواز آتی ہے: چپ نامراد، اتنا خیال نہیں ابا بیمار پڑے ہیں، ڈاکٹر نے کہا ہے شور و غل نہ ہو، انہیں تکلیف ہوگی، چپ، خبردار جو آواز نکالی گلا گھونٹ دوں گی۔ کمبخت کا جو کھیل ہے ایسا ہی بے ڈنگا ہے، چل ادھر۔ میاں اس ہنگامے سے زچ ہو کر کراہ رہا ہے۔ بیوی کی آواز کم ہوتے ہی کمرے میں جھاڑو پھرنے کی آواز آنے لگتی ہے۔ میاں چونک کر: ارے یہ گرد کہاں سے آنے لگی، لا حول ولا قوت، ارے یہ کیا ہو رہا ہے؟ ملازم: جھاڑو دے رہا ہوں میاں۔ کمبخت، دفع ہو یہاں سے۔ ملازم: جی بی بی جی نے کہا تھا۔ میاں: بی بی جی کا بچہ، نکل یہاں سے، کہہ دے ان سے کیواڑ بند کر کے جا۔ ملازم چلا جاتا ہے۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بجنے لگتی ہے اور لگاتار بجتی رہتی ہے۔ میاں آواز دیتا ہے: ارے بھائی کہاں گئیں؟ ارے کوئی ٹیلی فون سننے تو آؤ۔ اوفو! ہیلو، جی میں اشفاق بول رہا ہوں۔ بیگم اشفاق کسی کام میں مصروف ہیں، اس وقت کمرے میں نہیں ہیں جی۔ جی ایسا کوئی نہیں جو انہیں بلا لائے۔ میں علیل ہوں۔ کیا فرمایا آپ نے؟ آواز دینے کے لیے ضروری نہیں گلا بھی خراب ہو، آپ پھر کسی وقت فون کر لیجئے گا۔ میں نے عرض کیا نا بیمار ہوں، کمرے سے باہر نہیں جا سکتا۔ فون بند کر کے بڑبڑاتا ہے:
گستاخ کہیں کی۔ بیوی آتی ہے۔ مجھے بلایا تھا؟ ہے تم اٹھے کیوں؟ میاں، اتنی آوازیں دیں، کوئی سنے بھی تو۔ بیوی، توبہ توبہ، لیٹو لیٹو، میں ذرا گودام میں چلی گئی تھی، للو کو ریٹھے نکال کر دے رہی تھی۔ بلایا کیوں تھا؟ میاں، فون تھا تمہارا۔ بیوی، کس نے کیا تھا؟ میاں، ہوگا کوئی، اب مجھے کیا پتا۔ بیوی، جب اٹھی کھڑے ہوئے تھے تو نام پوچھ لینا کوئی گناہ تو نہ تھا؟ میاں، میں نے کہہ دیا تھا پھر کر لیں فون۔ بیوی، مفت کی الجھن میں ڈال دیا، اللہ جانے کون تھی، کیا چاہتی تھی۔ میاں، ارے بھائی، کوئی ایسا ضروری کام نہیں تھا، ورنہ مجھے پیغام نہ دے دیتی۔ تم خدا کے لیے ہمسائے کے صاحبزادے کا ہارمونیم اور گانا بند کرواؤ، میرا سر شور سے پھٹا جا رہا ہے۔ بیوی، اب اسے کیسے روک دوں میں؟ میاں، بابا لکھ کر بھیج دو، میں بیمار ہوں، ڈاکٹر نے میرے لیے آرام سکون کہا ہے۔ ایک روز ان کے صاحبزادے نے نغمہ سرائی نہ فرمائی تو دنیا کسی بہت بڑی نعمت سے محروم نہ ہو جائے گی۔ بیوی، کہے تو دیتی ہوں، مگر کہیں چڑ نہ جائیں۔ میاں، مناسب الفاظ میں لکھو نا۔ بے سرے گانے کا شور جاری ہے، اتنے میں بچے کے رونے کی آواز آتی ہے۔ بیوی، ارے کیا ہو گیا ننے؟ امی گر گیا، خون نکل آیا۔ خط لکھ رہی ہوں، ابھی آتی ہوں۔ میاں کراہتے ہوئے، یک نہ شد دو شد۔ بیوی، توبہ توبہ، آپ تو بخلا دیتے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں خط لکھ رہی ہوں، بچے کو چپ کیوں کر کرا سکتی ہوں؟ نامراد، چپ ہو جا، خون نکل آیا تو کیا قیامت آ گئی؟ ابھی آ رہی ہوں، 2 سطریں ہی تو لکھ دوں۔ اس غل میں ایک فقیر کی آواز بھی شامل ہو جاتی ہے۔ بال بچے کی خیر، راہ مولا کچھ مل جائے فقیر کو۔ میاں کرا کر، بس انہی کی کسر رہ گئی تھی۔ بیوی، تو اب میں تو اسے بلا کر نہیں لے آئی۔ میاں، ارے تو خدا کے لیے اسے رخصت تو کراؤ۔ بیوی، للو، ارے او للو۔ اس دوران للو ہاون دستے میں ریٹھے کوٹنے شروع کر دیتا ہے۔ اب بے سرے گانے میں بچے کے رونے کی آواز، فقیر کی صدا، ہاون دستے کی دھمک شامل ہو جاتی ہے۔ میاں، ہائے، اف، توبہ۔ بیوی، ارے نامراد للو، ریٹھے پھر کوٹ لینا، پہلے اس فقیر کو رخصت تو کر دے۔ للو ریٹھے کوٹنے میں بیوی کی آواز نہیں سنتا۔ میاں گھبرا کر اٹھ بیٹھتا ہے، کرا کر کہتا ہے، ذرا میری ٹوپی اور شیروانی دینا۔ بیوی، ہے وہ کیوں؟ میاں شیروانی پہنتے ہوئے کہتا ہے، دفتر جا رہا ہوں، آرام و سکون کے لیے۔